تیسرا درس، آج تیسرا چیپٹر ہے۔ اس چیپٹر میں ہم دو چیزوں کو سیکھیں گے، دو چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک تو ضمائر کے بارے میں، ضمیروں کے بارے میں، اور دوسرا حروف استفہام کے بارے میں۔ جو مشہور ضمیریں ہیں وہ یہ ہیں: انا، نحنو، انت، انتی، ہوا، ہیا۔ انا یہ واحد متکلم کے لیے ہے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں آئی، میں۔ نحنو ہم، انگلش میں کہتے ہیں ہم وی۔ انت تو، یہ مخاطب کے لیے ہے، کسی کو ایڈریس کرنے کے لیے ہے، اور یہ مذکر کے لیے ہے، میل کے لیے۔ انتی یہ بھی مخاطب کے لیے ہے لیکن فیمیل کے لیے ہے۔ ہوا یہ ضمیر غائب ہے، جو موجود نہ ہو اور جو متکلم نہ ہو۔ ہیا یہ ضمیر غائب ہی ہے لیکن مؤنث کے لیے، ہوا جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے۔ تو انا، نحنو، انت، انتی، ہوا، ہیا، یہ مشہور ضمیریں ہیں۔ ضمیر کا مطلب کیا ہے؟ ضمیر دراصل اسم حاضر کی جگہ پر آتا ہے۔ کوئی جو اسم ہوتا ہے جیسے کہ زید یا بکر، خالد، کوئی بھی نام ہے، تو ان ناموں کی جگہ پر ضمیروں کا استعمال ہوتا ہے جب ہم ان ناموں کو ذکر کیے بغیر ان کی جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ضمائر کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں انا عالم، نحن مسلمون، انت طبیب، تم ڈاکٹر ہو۔ انتی طبیبۃ، ہوا مہندس، وہ انجینئر ہے۔ ہیا مہندسۃ۔ اس طریقے سے ہم ضمیروں کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اور بھی جو کتاب میں استعمالات ہیں ان کو دیکھیے۔ کچھ مفرد الفاظ ہیں ان کو بھی دیکھ لیں ہم پہلے۔ رجل مرد، بنت رجل مرد، بنت لڑکی، امرأۃ عورت، اور ولد یعنی لڑکا۔ یہ آپ کے مفرد الفاظ ہیں۔ اب ہم ان کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ ضمیروں کا استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو جب ہم ضمیر کے ساتھ استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے انا رجل، میں آدمی ہوں، میں ایک آدمی ہوں۔ اور انا بنت، میں ایک لڑکی ہوں۔ انتی امرأۃ، انتی امرأۃ، تم ایک عورت ہو۔ ہوا ولد، وہ ایک لڑکا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ضمیروں کا استعمال ہوا۔ انا کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے کہا انا رجل۔ انا کا دوبارہ ہم نے جب فیمیل کے ساتھ، مؤنث کے ساتھ استعمال کیا، لڑکی کے ساتھ، تو ہم نے کہا انا بنت۔ امرأۃ کے ساتھ جب انتی کا استعمال کیا تو انتی امرأۃ ہوا، تو ایک عورت ہے، یہ مخاطب کا ہو گیا۔ اور ہوا کا استعمال ولدن کے ساتھ ہوا تو ہوا ولدن۔ ایسے ہی ہم ہیا کا استعمال کر سکتے ہیں، ہیا بنتن کہہ سکتے ہیں ہم انا کی جگہ پر، ہیا امرأۃ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہم انت کا استعمال کرتے ہوئے ولد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انت ولدن، اور ایسے ہی ولد کے ساتھ انا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ انا ولدن۔ اور نحنو کے ساتھ بھی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں کہ نحنو کا استعمال ہم ایسے کریں گے، نحنو چونکہ جمع ہے نا، جمع متکلم ہے، تو ہم کہیں گے نحنو رجال، ہم سب مرد ہیں۔
تو رجال یہ رجل کی جمع ہے، یعنی اس کا پلورل فارم ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، نحن رجال۔ تو اس طریقے سے ہم ضمیروں کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ اور اپنی طرف سے بہت ساری مثالیں بنا کر کے ان ضمیروں کا استعمال کریں، ان کی پریکٹس کریں، تو آپ کو ضمیروں کے استعمال کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، دوسرا جو حصہ ہے ہمارا ضمائر کے بعد، وہ ہے حروف استفہام کا۔ تو حروف استفہام ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن خاص طور سے من کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ من، من کا استعمال بہت زیادہ ہے، مشہور حرف استفہام من ہے۔ ایسے ہی حل بھی حرف استفہام میں سے ہے۔ من یہ ہوا ایک حرف استفہام، ایسے ہی حل بھی ہے۔ من اور حل، من کا مطلب ہوتا ہے کون، یعنی جس کو انگلش میں کہتے ہیں ہو۔ حل، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ دو چیزیں بہت مشہور ہیں، من اور حل۔ من کا مطلب ہوا کون، حل کا مطلب ہوا کیا۔ اب من اور حل کا استعمال کیسے کیا جائے؟ تو حرف استفہام ہمیشہ عربی زبان میں شروع میں استعمال ہوتا ہے، انگریزی زبان میں بھی یہی قاعدہ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ من ھذا، اور پھر کوشچن مارک ہم ڈالیں گے، سوالیہ نشان ڈالیں گے۔ تو مطلب کیا ہوا من ھذا کا؟ من ھذا کا مطلب ہوا یہ کون ہے۔ اور ایسے ہی ہم کہہ سکتے ہیں، ضمائر کے ساتھ بھی اس کا استعمال کر کے ہم کہہ سکتے ہیں من ہوا، وہ کون ہے۔ ایسے ہی ہم کہہ سکتے ہیں من انت، انت کے بجائے ہم من انتی بھی کہہ سکتے ہیں، تو کون ہے۔ اور من انتی بھی کہہ سکتے ہیں، من ہیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے من کا استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی حل، تو حل کے ذریعے حل کا معنی کیا ہوا؟ کیا۔ تو ہم اس کا استعمال کرتے ہوئے اس طرح کہیں گے حل انت، حل انت رجل، حل انت رجل، یعنی کیا تم مرد ہو، کیا تم مرد ہو۔ اب ظاہر بات اس کے جواب میں کوئی کیا کہے گا؟ نعم انا رجل، نعم انا رجل، نعم انا رجل۔ یا حل کے بارے میں، حل کے ذریعے سے آپ کسی کی حقیقت کے بارے میں بھی سوال کر سکتے ہیں اور کسی کی صفت کے بارے میں بھی سوال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے پوچھا کہ حل انت رجل، یہ اس کی حقیقت کے بارے میں سوال ہے کہ وہ کیا ہے، اور کسی کی صفت کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حل انت طویل، کیا تم لمبے ہو؟ تو جواب بھی اسی طریقے پر ہوگا، نعم انا طویل، اگر وہ لمبا ہوگا، اور اگر وہ چھوٹا ہوا تو کہے گا لا، جواب دے گا لا، نہیں۔ انا قصیر، یعنی میں پستہ قد ہوں، چھوٹے قد والا ہوں۔ تو اس طریقے سے ہم من کا اور ہوا کا استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتاب میں جو جملے پڑھائے گئے ہیں ان کو دیکھیں۔ انا رجل
یعنی میں ایک مرد ہوں. انتی امرأتن، تو ایک عورت ہے. انا بنتن، میں ایک لڑکی ہوں. انتی بنتن، تو ایک لڑکی ہے. ہوا ولدن، وہ ایک لڑکا ہے. ہیا امرأتن، وہ ایک عورت ہے. نحن معلمون، اب دیکھیں نحن کا استعمال ہم نے پہلے بتایا تھا، لیکن ایک اور مثال کتاب سے. نحن معلمون، یہ نحن چونکہ جمع متکلم ہے، اس کے ساتھ ہم جمع کا استعمال کریں گے، تو معلم کی جمع معلمون. تو استعمال کرتے ہوئے ہم کہیں گے نحن معلمون، ہم معلم ہیں. اچھا، جب اس کا استعمال ہم مؤنث کے ساتھ کریں گے، یعنی مؤنث جمع مؤنث کے ساتھ استعمال کریں گے، تو ہم یوں کہیں گے نحن معلمات. یہ الف تا جب اسم کے ساتھ لگ جاتی ہے تو یہ جمع مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے. تو یہ ضمائر کا استعمال بھی ہو گیا اور حروف استفہام کا بھی استعمال آپ کو بتا دیا گیا ہے. اب ہم جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم کو اس کی پریکٹس ہوگی. تو جو ضمائر بتائے گئے ہیں انا، نحن، انت، انتی، ہوا، ہیا، ان کا استعمال نئے نئے جملوں میں نئے نئے الفاظ کے ساتھ اس کو جوڑ کر کے جس طریقے پر آپ کو بتایا گیا ہے اس طریقے پر آپ اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں. اور ایسے ہی جو حروف استفہام میں دو حروف آپ کو سکھائے گئے ہیں، ایک تو من کا استعمال سکھایا گیا اور دوسرا حل کا استعمال سکھایا گیا ہے، اور دونوں کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کیسے استعمال کرنا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ من کا استعمال نئے نئے الفاظ کے ساتھ جوڑ کر کے کریں اور اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو آ سکے، آپ کو استعمال معلوم ہو سکے. ایسے ہی حل کا بھی استعمال آپ خود سے نئے نئے الفاظ کے ساتھ جوڑ کر کے کریں تاکہ آپ کو پریکٹس ہو سکے. کتاب میں بھی مثالیں موجود ہیں، کتاب سامنے رکھیں اور کتاب کو سامنے رکھ کر کے پھر اس کے بعد استعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ غلطی بھی آپ سے نہ ہو. تو اب آگے بڑھتے ہیں کتاب میں ہم. انا بنتن، یہ انا ضمیر کا استعمال ہوا. انت ولدن، ایسے ہی من انت، یہ من کا استعمال شروع ہوتا ہے، تم کون ہو. انا، اب جواب اس کا ہے انا ولدن، میں ایک لڑکا ہوں، یا آپ یہ کہیں انا رجل. ایسے ہی من انتی، تو کون ہے. تو جواب میں جب آپ کوئی لڑکی ہوگی یا عورت ہوگی تو وہ کہے گی انا امرأتن، لڑکی ہوگی تو کہے گی انا بنتن. کسی سے آپ پوچھ رہے ہیں حل انت رجل، کیا تم مرد ہو، آپ ڈاؤٹ فل ہو گئے کہیں پر، تو آپ یہ پوچھیں گے، یہ سوال کریں گے حل انت رجل، کیا تم مرد ہو. نعم انا رجل. حل انت بنتن، لا انا ولد، نہیں میں لڑکا ہوں. حل ہوا طویل، کیا وہ لمبا ہے، اگر وہ لمبا نہیں ہے تو جواب دینے والا کہے گا لا ہوا قصیر، وہ تو چھوٹا ہے، پست قد ہے. حل ہی طویلۃ، کیا وہ لمبی ہے، دراز قد ہے. نعم ہی طویلۃ، وہ لمبی ہے، یعنی شی از ٹال. حل ہی قصیرۃ، کیا وہ پست قد ہے، چھوٹے قد والی ہے. لا، جواب دینے والا کہہ رہا ہے لا ہی طویلۃ، وہ لمبی ہے. حل ہوا کبیر، کیا وہ بڑا ہے. لا ہوا صغیر، نہیں وہ چھوٹا ہے. یہ کتاب میں آپ کو من کا بھی استعمال بتا دیا گیا اور حل کا بھی استعمال بتا دیا گیا. الگ سے بھی ہم نے آپ کو مثالیں دے کر کے سمجھا دیا ہے کہ من کا استعمال کیسے ہوگا اور حل کا استعمال کیسے ہوگا. اب آپ کا کام کیا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مشق کریں. چنانچہ مندرجہ ذیل ضمائر کو پڑھیے اور یاد کیجیے. ضمائر کیا کیا ہیں، ہوا یہ واحد مذکر غائب کے لیے، ہما یہ تثنیہ مذکر غائب کے لیے، یعنی ڈوول کے لیے، ڈوول فارم ہے. ہم یہ جمع مذکر غائب ہے. ایسے ہی انت، ہم کا مطلب وہ لوگ، انت تو یہ واحد مخاطب کا صیغہ ہے، واحد حاضر کا صیغہ ہے. اور انتما یہ تثنیہ حاضر کا صیغہ ہے، ڈوول فارم ہے. انتم تم سب یہ پلورل فارم ہے. یہ انا یہ متکلم کا صیغہ ہے اور نحن یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے،
اس کا معنی ہم نے پہلے ہی آپ سے بیان کر دیا ہے. ہیا وہ ایک مؤنث یعنی مؤنث کے لیے ہے، غائب کا صیغہ ہے. ہما تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے سیم استعمال ہوتا ہے. اور ایسے ہی ہنہ جو ہے یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وہ سب عورتیں. ایسے ہی انتی یہ واحد مؤنث غائب کا مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. انتما یہ انتما جو ہے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے حاضر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. انتنا یہ جمع مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہوگا. اب یہ خالی جگہیں ہیں، ان خالی جگہوں کو جو استعمال آپ کو بتایا گیا ہے اسی استعمال کے مطابق آپ اس کو بھرنے کی کوشش کریں، خالی جگہ کو پر کریں. یہ خالی جگہ کو پر کریں. یہ انتا، ہوا، انا، انتا یہ سب ضمیر ہے. ضمیر کے بعد کون سا مناسب لفظ استعمال ہوگا اس کا آپ استعمال کریں. حل ہوا، حل ہوا. اب اس کے بعد کیا آنا چاہیے؟ مثال کے طور پر میں ایک حل کر کے بتا رہا ہوں، آپ باقی کو خود سے حل کریں. حل ہوا طبیبن، حل ہوا طبیبن. اب جواب نعم ہوا طبیبن وہی جواب ہوگا. حل انت، اب اس کے بعد کیا آنا چاہیے؟ آپ مناسب استعمال جو ہے ذکر کریں. یہ جواب ہے اس کا حل انت کا. لا انا جو آپ کا سوال میں جو لفظ یہاں پر بھریں گے وہی جواب میں یہاں پر استعمال ہوگا. ایسے ہی ان تمام استعمالات کی پریکٹس کریں. اب زبان چونکہ انٹریکشن سے آتی ہے، بات چیت سے آتی ہے، زبان صرف پڑھ لینے سے نہیں آتی ہے بلکہ پریکٹس سے آتی ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جو آپ کے 2-4 ساتھی ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ باضابطہ گفتگو کریں. اور گفتگو سے جو استعمال آپ کا ہوگا وہ استعمال شروع میں تو غلطی ہوگی آپ سے، لیکن آہستہ آہستہ وہ استعمال آپ کا درست ہو جائے گا. تو 2 آدمی کھڑے ہو کر کے گفتگو کیسے کریں گے؟ گفتگو دیکھیے. حل نمبر 1، حل ہوا رجل، جواب مل رہا ہے نعم ہوا رجل. من انتی، انا بنتن. من انت، انا رجل. ما ھذا، ما جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، جیسے حل کا مطلب ہوتا ہے کیا. ھذا قلم، لیکن ما اور حل میں فرق یہ ہے کہ ما جو ہے یہ اسم ہے اور حل جو ہے وہ حرف ہے. تو حل صرف ایک لفظ کے لانے سے مکمل اس کا جواب نہیں، اس سوال مکمل نہیں ہوگا. آپ کو کہنا پڑے گا حل ھذا عالم، تو آپ کو 2 لفظ کا استعمال کرنا پڑا. لیکن ما میں آپ کو ایک لفظ سے ہی کام چل جائے گا. ما ھذا، ما ھذا یہ کیا ہے، جواب میں آپ جو بھی چیز ہوگی. اور ما کا جو استعمال ہوتا ہے بے جان چیز کے لیے ہوتا ہے. ما کا استعمال بے جان چیز کے لیے ہوتا ہے. ما ھذا یہ کیا ہے، مثلا کوئی چیز ہے اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، یا کوئی کام ہے اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. جو بے جان چیز ہے ان کے لیے ما کا استعمال ہوتا ہے. جاندار چیزوں کے لیے ما کا استعمال عام طور سے نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ بھی ہوتا ہے. تو ما ھذا، اب ھذا قلم، دیکھیے جواب سے سمجھ میں آ گیا نا کہ ما کا استعمال بے جان کے لیے ہوتا ہے. ھذا قلم، قلم بے جان چیز ہے. ھذا قلم یہ قلم ہے. ما ھذہ کوئی مؤنث چیز ہے تو اس کے لیے آپ کہیں گے ھذہ مدرسۃ. ما ھذہ یہ کیا ہے؟ ھذہ مدرسۃ یہ مدرسہ ہے، چونکہ مدرسہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. اب اس کے بعد اخیر میں آپ کو اردو کے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں. یہ دیکھیں، مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجئے. یہ اردو جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جس میں ضمیریں ہیں اور استفہام ہیں. اب عربی میں اس کا متبادل کیسے تیار کریں گے، کیسے آپ ترجمہ کریں گے؟ جو آپ نے پیچھے پریکٹس کی ہے، اگر آپ نے اچھی طرح پریکٹس کر لی ہے تو آپ کو ترجمے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. دیکھیں مثال کے طور پر، تم کون ہو. چونکہ کون کا جو لفظ ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ یہ سوال مؤنث کے بارے میں ہو رہا ہے. یہ انہوں نے مؤنث بریکٹ میں لکھ کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ ضمیر کے استعمال میں غلطی نہ کریں. تم چونکہ
हाजिर का सीगा है लेकिन मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो तालिब इल्म चूँकि इस्तेमाल में गलती कर सकता है तो इन्होंने बता दिया कि ये मुअन्नस का सीगा है। तुम कौन हो, यानी मन अंती, तुम कौन हो। क्या वो लड़का है, लड़की छोटी है, मैं एक लड़का हूँ, तुम कौन हो। फिर वही सवाल रिपीट हुआ जो पहले रिपीट हुआ था, लेकिन यहाँ ये मुज़क्कर के लिए है। तो आप कहेंगे मन अंत, क्या वो आदमी है, ये उसका जवाब नहीं वो औरत है। हाँ मैं एक लड़की हूँ, तुम एक लड़के हो, क्या तुम लड़की हो। ये सब अल्फाज हैं जो बहुत ही आसान हैं और सब के जो मुतबादिल अल्फाज हैं अरबी के वो आपको पीछे आ चुके हैं। आप उनकी रोशनी में बहुत आसानी के साथ और जो इस्तेमाल बताया गया उसकी रोशनी में बहुत आसानी के साथ आप इसको इसका तर्जमा कर सकते हैं। अच्छा, अब आखिर में चूँकि आप ये अरबिक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो कोई भी लैंग्वेज बग़ैर ग्रामर के मुकम्मल नहीं होती है। तो कोई भी ज़बान बग़ैर ग्रामर के, बग़ैर क़वाइद के मुकम्मल नहीं होती है। तो इसलिए इन्होंने आखिर में एक कायदा आपको बता दिया। क्या कि कायदा ये एक इसमें मारिफ़ा जो गायब, मुखातब या मुतकल्लिम की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे हुआ, वो, हिया वो मुअन्नस, अंता तुम मुज़क्कर, अंती तुम मुअन्नस, अना मैं मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए, और नहनु हम मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। तो बता रहे हैं कि ज़मीर किसे कहेंगे, ये तारीफ़ कर रहे हैं, डेफिनेशन कर रहे हैं उसकी कि ज़मीर किसे कहते हैं। ज़मीर एक इसमें मारिफ़ा है जो गायब, मुखातब या मुतकल्लिम की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे हुआ का इस्तेमाल मुज़क्कर के लिए, हिया का इस्तेमाल मुअन्नस के लिए, अंत का इस्तेमाल मुज़क्कर के लिए, अंती का इस्तेमाल मुअन्नस के लिए, अना का इस्तेमाल मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों के लिए, और नहनु का इस्तेमाल मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों के लिए होगा। ये आज का चैप्टर था, ये आज का सबक था, मुकम्मल हो गया। आप सब इसको अच्छी तरह से सुने, पढ़ें और समझने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद जो इस्तेमालात बताए गए हैं उन इस्तेमालात को प्रैक्टिस में लाएँ, और जो जुमले दिए गए हैं मश्क करने के लिए, तर्जमे के लिए, उन जुमलों की मश्क भी करें और उनका तर्जमा भी करें।